الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبع بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اچھا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اسم کے بارے میں یہ پڑھا کہ اس کے لیے 4 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو وہ 4 باتیں کیا تھیں کہ اس کی جنس کا ہمیں پتہ ہو کہ مذکر ہے مؤنث ہے، اس کے عدد کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، اس کی وسعت کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اور اس کا اعراب یعنی کہ جملے میں اس کا سٹیٹس پتہ ہو۔ تو الحمدللہ جنس کا ٹاپک ہم نے کر لیا تھا، اور اس کی پریکٹس میں نے بھیجی تھی، میرے خیال میں سب نے کی ہے، جس سے آپ کی یہ یعنی کہ پکا ہو جائے گا، کوئی بھی کام ہوگا جو آپ سیکھیں گے۔ اور جنس کا ٹاپک ہو گیا تو اب ہم نے الحمدللہ اس کا عدد کا ٹاپک کرنا ہے۔ اب عدد کا آپ کو میں نے جس وقت ہم نے یہ اس کی انٹروڈکشن کی تھی، اس وقت میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو اس کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا ہے، اردو میں ہم واحد اور جمع سے واقف ہیں، لیکن عربی میں مثنیٰ جس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ تو وہ ایکسٹرا چیز کیا ہے کہ یہاں 2 کے لیے اسپیشل مثنیٰ کا لفظ ہے، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو یہ پڑھا تھا، جتنے بھی ہم نے پیچھے اسماء پڑھے ہیں جو مذکر مؤنث کے حوالے سے، بہت سارے پڑھے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے کافی سارے بھیجے بھی تھے، میں بھی ان میں سے ایسے ہوں گے جن کے آپ کو میننگ نہیں آتے ہوں گے، لیکن موسٹلی ایسے تھے جو اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں، آسان دیے ہوئے ہیں میں۔ تو ان کے ہم نے مذکر مؤنث جتنے بھی اسماء پڑھے ہیں، آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ وہ تو واحد تھے، مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اور مثنیٰ بنانا عربی میں بہت آسان ہے جمع بنانے کی نسبت، بس واحد کا پتہ ہو تو مثنیٰ آرام سے بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں تاکہ اس پہ تھوڑا سا لکھ سکوں۔ اچھا، مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو مذکر اسم ہے، مثنیٰ بنانے کا طریقہ، جو اسم ہمارے پاس ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں کہ وہ مذکر اسم ہو یا مؤنث اسم ہو، مثنیٰ بنانے کے لیے جو واحد اسم ہمارے پاس ہے، اس کے آخری حرف پر کیا دینا ہے؟ فتحہ دینی ہے۔ یا زبر کہہ دیں، جیسے بھی کہہ دیں، اس کے آخری حرف پہ فتح دینی ہے، اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کا مثنیٰ سیم طریقے سے بنتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ آخری حرف پہ ہمیں فتح دینی ہے، اور پھر الف لگانا ہے، الف لگا کر کسرہ والی نون
کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. آخری حرف پہ فتح لگانی ہے اور فتح دینے کے بعد الف لگانا ہے اور ساتھ میں نون لگانی ہے جس کے نیچے کسرہ ڈالنی ہے یا زیر ڈالنی ہے. یہ آسان ترین طریقہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے آخر میں آن کی آواز آئے گی. ایسے آن کی آواز آئے گی. جب ہم یہ بنا لیں گے، جب ہم اس لفظ کو بولیں گے تو آن کی آواز آئے گی. میں 2-3 وہ پریکٹس کے لیے بتاتی بھی ہوں. اچھا، کسی کو اگر ہوم ورک کی یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو وہ دوبارہ سے ویڈیو سن لیا کرے. بے شک سٹارٹ میں سے سن لیا کریں تو پھر سمجھ آ جائے گی. اب مثلا ہم بناتے ہیں مسلم سے مسلم. اب اس کا ہم بناتے ہیں مثنیٰ یا تثنیہ، جو بھی کہہ دیں. یہ جو عمل ہوتا ہے مثنیٰ بنانے کا، جو یہ ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تثنیہ بولتے ہیں اصل میں. ورنہ دونوں کو مثنیٰ یا تثنیہ بول سکتے ہیں. مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلم. اب دیکھیں، اب میم پہ ہمیں فتح دینی ہے. آخری حرف میم ہے نا مسلم کا، ویسے ساکن تھا لیکن اب ہم نے اس پہ فتح دینی ہے. فتح دے کے آگے الف لگانا ہے اور ساتھ میں نون کے نیچے کسرہ نی کا اضافہ کرنا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ مسلمانی. ٹھیک ہے. الف لگا کر فتح دے کر الف لگائی اور پھر یہ دیکھیں، یہ 3 ہم نے کام کیے. ساکن میم کے اوپر فتح لگائی، اس کے ساتھ الف لگایا اور اس کے ساتھ نون کے نیچے کسرہ نی لگایا. مسلمانی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بنا لیں جیسے ولد. ولد لڑکے کو کہتے ہیں. تو اس کا کیا بنے گا؟ ولد. دال ساکن تھا، دال کے اوپر ہم نے فتح لگائی، آگے الف لگایا اور ساتھ میں نون زیر نی لگایا. ولد ولدانی. ٹھیک ہے. یہ آسان ترین طریقہ ہے اس کا بنانے کا. اب یہ 2 تو جو ہم نے بنائے ہیں، یہ جو ہے مذکر، دونوں کے دونوں ایک صفت ہے اور ایک کنکریٹ. یہ کون سا مذکر ہے؟ یہ حقیقی. ٹھیک ہے. اب یہ حقیقی مذکر دونوں، چاہے صفت ہے چاہے بچے کا لڑکے کا نام ہے، یعنی کہ یہ حقیقی مذکر ہے. اب ہم جو بروکن ہوتا ہے، غیر حقیقی ہوتا ہے، یعنی کہ نہیں بروکن نہیں کہیں گے، جو غیر حقیقی مذکر ہوتا ہے اس کی کیسے بنے گی؟ جیسے کس کی بنا لیں؟ کتاب سے بنا لیتے ہیں. کتاب کی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب. اب اس کی بھی سیم ایسے ہی بنے گی. با کے اوپر فتح لگائیں گے اور الف اور نون. کتابانے. ٹھیک ہے. یہ سیم بنے گا، جو بھی چاہے حقیقی ہو چاہے غیر حقیقی ہو، سب کی مثنیٰ سیم بنے گی. اچھا، اب ہم انہی سے ہی مسلم اور ولد سے ہی اب 2-3 مؤنث کی بنا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ تھوڑی سی، اب مسلم سے ہی مسلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ مسلمہ تھا،
مؤنث کے لیے. تو اسی سے اس کی بھی سیم ہی وہ بنے گی. اچھا، یہ جو گول تے ہوتی ہے یہ تا ہمیشہ لفظوں کے آخر میں آتی ہے. یہ خاص طور پہ نوٹ کر لیں. اگر کسی کا مائک آن ہے تو پلیز بند کریں. یہ مسلمہ جیسے یہ گول تا ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 90% مؤنث کے ساتھ یہ لگتی ہے. یہ گول تا آخر میں آتی ہے. اگر یہ تا سینٹر میں آئے گی تو یہ وہ کھلی تا ہوگی، لمبی تا ہوگی، یعنی کہ اس کو کھول دیا جائے گا. اب یہاں یہ کیونکہ اس کے بعد الف لگانا ہے تو یہاں یہ تا کھل جائے گی. مسلمہ تا، تا کھول دی، آگے الف لگایا اور نون کے نیچے کسرہ لگائی. تو یہ مسلمہ سے کیا بنا؟ مسلمہ تانے. اوکے. اب جیسے مثلا ایک اور بنا لیتے ہیں بنت. اب دیکھیں بنت کی کھلی تا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ بن تا نہیں، اس تا کے ساتھ تا پہ فتح اور آگے الف اور آگے نون. ٹھیک ہے. یہ ولد ہم نے جو کیا تھا، ولد کی مؤنث بنت تھی، ولد لڑکا بنت لڑکی. اب آپ کو پتہ ہے کچھ مؤنث ایسے ہیں مذکر مؤنث جو رول ریگولیشن فالو نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی مثال اب اور ام تھی. بنت اور ولد ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں اور امرا عورت کو کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی رولز ریگولیشن فالو کر رہا ہے یا نہیں؟ سب اسماء کی جو مثنیٰ ہے وہ سیم بنتی ہے، بس یہ وہ نہیں ہے. اب جیسے مسلمہ تو حقیقی ہو گیا. اب جنہ، یہ آپ نے جنت کے لیے، اس کا مطلب باغ ہوتا ہے جنہ. اس کی جب ہم بنائیں گے تو بھی سیم ویسے بنے گی جیسے مسلمہ کی بنی ہے. جنتان، تا کھول دی، اوپر فتح لگائی اور پھر نون اور نیچے کسرہ لگائی. جنتان. یہ غیر حقیقی مؤنث کی مثال ہے. ٹھیک ہے. یہ حقیقی مؤنث ہیں دونوں اور یہ غیر حقیقی ہے. تو یہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، مذکر بھی مؤنث بھی، دونوں میں مثال یعنی کہ یہ مثنیٰ سیم ہی بنے گا. قرآن مجید میں اس کی مثنیٰ کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اس میں سورہ رحمان میں جو ہے یہ نہیں، سورہ رحمان میں نہیں ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی کہ جو ڈر گیا اس بات سے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے لیے دو باغ ہیں، دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں. قرآن شریف میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور ایک اور بھی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، یعنی کہ جو قرآن کا ماہر ہے، بہت قرآن اچھے سے سمجھتا اور پڑھتا ہے، یا تجوید اور اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو وہ بزرگ نیکوکار اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، ویتقطع، اور اٹکتا ہے، رکتا ہے، فیہ، اس میں، یعنی کہ بہت مشکلوں سے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شاق، اور وہ اس پر شاق گزرتا ہے، یعنی کہ اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. لَهُ اجران، اس کے لیے دو اجر ہیں، یعنی کہ اجر سے اجران، اس کے لیے دو اجر ہو گئے. اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، دو جنتیں ہیں. تو یہ حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. ہم تھوڑی سی نا قرآن کی پریکٹس بھی کریں گے. جیسے میں کوئی آخری سورہ آپ کو دے دیا کروں گی اور کہوں گی کہ اس میں سے آپ یہ ہم جب کر لیں گے نا تھوڑا سا تو اس کے بعد کہوں گی، تاکہ آپ ڈھونڈ سکیں اس میں سے مذکر مؤنث ہیں، اسماء ہیں، اور معرفہ نکرہ بھی پڑھ لیں تو پھر
تاکہ آپ کو ڈھونڈنا آ جائے۔ اچھا، ادھر ایک حدیث ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ آج انشاءاللہ ختم کرنی ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہم کثرت سے الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے حدیث میں؟ کلمتانی، دو کلمے، حبیبتانی، پسندیدہ ہیں، الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو۔ اچھا، ایک خاص بات اور بتانے والی ہے۔ اب جیسے یہاں کلمتانی آگے اس کی صفت آئی ہے حبیبتانی۔ اب یہ جو صفت ہے یہ موصوف کو، یعنی کہ اس اسم کو فالو کرتی ہے جو اسم اس صفت سے پہلے آیا ہوتا ہے۔ وہ اسم مذکر ہوگا تو صفت مذکر آئے گی، وہ اسم مؤنث ہوگا صفت مؤنث آئے گی، وہ اسم معرفہ ہوگا صفت معرفہ آئے گی، وہ اسم نکرہ ہوگا صفت نکرہ آئے گی، وہ اسم مثنیٰ ہوگا جیسے کلمتان مثنیٰ ہے، آگے اس کی صفت حبیبتان مثنیٰ ہی آئی ہے۔ اگر یہ جمع ہوتا تو یہ صفت جمع آتی۔ ٹھیک ہے، صفت ہر حال میں موصوف کو فالو کرتی ہے، چاروں حالتوں میں، جو ہم نے اسم کے 4 سٹیٹس پڑھے ہیں ان چاروں حالتوں میں صفت اس کو فالو کرے گی۔ لیکن اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ دو کلمے دو پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایسے نہیں۔ ترجمہ کرتے وقت ہم نارمل ترجمہ کریں گے، جیسے دو کلمات اللہ تعالیٰ کو یا رحمان کو بہت پیارے ہیں، بس ایسے کہیں گے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صفت موصوف کو 100% فالو کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ میں آپ کے پاس اس کی تصویر بھیجوں گی اور آپ کا یہ آپ نے اس میں سے مثنیٰ علیحدہ کرنے ہوں گے، اور پھر جو مثنیٰ آپ اس میں سے علیحدہ کریں گے ان کے واحد آپ خود لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہوم ورک بھیجوں گی، یہ پریکٹس ورک بھیجوں گی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، سورہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کی بہت ڈیلے ہو رہا ہے۔ اوکے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا اینڈ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سورہ قرآن مجید کی، جس کی وجہ سے اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اور خیر ہم صرف آدھا گھنٹہ ہی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ سب لوگ دعا کر لیں یا اللہ۔ اچھا، الحمدللہ ہم یہ سورہ فاتحہ میں اس کی 5 آیات کی کر چکے ہیں تفسیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، 5 آیات کی تفسیر ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ 6ٹھی آیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6ٹھی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، ہدایت دے ہم کو، دکھا ہم کو، چلا ہم کو، صراط راستے پر، المستقیم سیدھا۔ اب دیکھیں یہاں یہ اس کی صفہ آ گئی ہے، الصراط ہے تو المستقیم اس کی صفہ آئی ہے، دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور دونوں ہی مذکر ہیں، اور دونوں ہی وہ ہیں سنگولر ہے، واحد ہے۔ تو یہ قرآن میں آپ کو جب آپ گرامر پڑھ لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اور آئے گا۔
کیونکہ آپ لفظوں کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور پھر دل میں خوش ہوں گے کہ دیکھو مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے. تو قرآن پڑھنے کا مزہ گرامر سیکھنے کے بعد آتا ہے. پہلے بس ہم صرف ثواب لے رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے کی تعریف کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں کر لیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بخشا تھا سب کچھ، اب مجھے اس کے لیے پوری پوری ہدایت بھی چاہیے تاکہ میں اصل راستے سے نہ بھٹکوں. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لی، اس کے لیے کمال خشوع و خضوع اور اپنی انتہائی محتاجی کا اظہار بھی کر لیا. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اپنا سوال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کہ تعریف کے بعد اللہ کی، اس کے بعد اس سے دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما ہماری. اب یہ جو لفظ اہدنا ہے ہدایت، یہ ہادا یا اس کا مادہ ہے، یہ ہدایت بھی اسی سے نکلا ہے. اب یہ جو ہدایت ہے اس کا معنی ہے رہنمائی اور توفیق. دو معنی ہیں اس کے، صرف رہنمائی نہیں ہے. جیسے ہم اردو میں لفظ رہنمائی بولتے ہیں، ہدایت، یہ صرف ہدایت نہیں ہے، یہ توفیق بھی ہے. یعنی کہ اس راستے پر چلنے پر ہماری رہنمائی بھی فرما اور ہمیں توفیق بھی دے. یعنی کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ ہم خود سے یہ سلیکٹ کر سکیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اب صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ ایک روشن راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور جو سیدھا اللہ کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف پہنچانے والا ہے. جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے، یعنی کہ حق کا راستہ. اور ابو عالیہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا راستہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرے اصحاب کو بھی فالو کرے گا وہ ستاروں کی مانند ہے. یعنی کہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، وہ ستاروں کی مانند ہے، وہ انہیں جنت تک ہی پہنچائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں یقیناً ٹھیک ہیں کہ وہ حق کا راستہ بھی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ ان کے بعد ان کے اصحاب کا راستہ ہے جس پر وہ چلتے رہے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی آ گئی، ان کے بعد ان کے صحابہ کی اتباع بھی آ گئی، اور حق کی اتباع بھی آ گئی. اور یقیناً جس نے حق کی اتباع کی ہے، جس نے یہ مانا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، تو یقیناً اس نے اسلام کا راستہ اپنایا ہے. اور جس نے اسلام کا راستہ اپنایا ہے یقیناً اس نے قرآن کا راستہ اپنایا ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہی آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. قرآن کی کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یقیناً یہ سیدھا راستہ ہے، کیونکہ اس کا رسی کا ایک سرا ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. تو یہ یقیناً اب اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ صراط جو ہے وہ سیدھے راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو لفظ مستقیم اس کے ساتھ لگا دیا، ایک تو اس میں یہ زور پیدا کرنے کے لیے عربی کا اسلوب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو اوپر کی طرف سیدھا جاتا ہے، زمین پہ نہیں. آپ زمین پہ ایک سیدھی سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سڑک سیدھی جا رہی ہے، وہ تو ہو گیا صراط. اور جو اوپر جا رہا ہے راستہ وہ ہو گیا مستقیم. یعنی کہ اللہ کی کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک دفعہ میں نے تفسیر سنی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ وہ جو اوپر کی طرف، مستقیم مین اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کو سیدھا راستہ کہیں گے. اچھا، اس کی مثال یہ ہے کہ
نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یہ ایک ذرا لمبی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے۔ اس راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں، ان میں کچھ دروازے کھول دیے گئے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے، اے لوگو سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور اس سے انحراف نہ کرو۔ ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے، جبکہ کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، دیکھو اسے نہ کھولو، اگر تم نے اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، اور وہ سیدھی راہ اسلام ہے۔ دونوں دیواریں اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں، اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے، اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے کا جذبہ ہے۔ اب یہ اس حدیث کے میننگ بھی بتا دیے گئے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حدود کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ جو حدیں ہیں ان کے قریب جانے سے انسان کے بھٹکنے یا اس میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایک خاص بات یہ ڈاکٹر صاحب کا میں سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے سلیم الفطرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا دل دیا ہوتا ہے، جس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، چاہے اس نے کسی نبی کو یا کسی کتاب کو نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ دیکھا ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کا جو جذبہ ہے، اس کا جو دل ہے، وہ اس کو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ نے قرآن میں کئی بار پڑھی ہوگی، سب سے بڑی مثال اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لے لیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے، اس معاشرے میں رہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ پہچان گئے تھے کہ کوئی ہستی ہے اس کائنات کو بنانے والی اور سنبھالنے والی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو خیر کا جذبہ، یہ آپ آج کل بھی دیکھتے ہوں گے، جتنے لوگ یہ کنورٹ ہو رہے ہیں مسلم، تو وہ خیر کو ڈھونڈتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اس کا، وہ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، نیک سیرت ہوتے ہیں، اور وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ تو جب انسان نے اس حق کو پہچان لیا جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا جذبہ ڈالا تھا، تو وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اب اسے نہیں پتا کہ اے اللہ میں نے تجھے تو پہچان لیا ہے، لیکن اب مجھے کس راستے پر چلنا ہے، مجھے وہ سب کچھ بتا دو۔ ٹھیک ہے، آپ سے اگر کسی نے کہیں جانے کا راستہ پوچھا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یعنی کہ رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، جیسے بھی اس جگہ کا راستہ یا کوئی نشانی بتاتے ہیں، یہ بھی ہدایت دینا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ چلے میں آپ کو جا کے چھوڑ آتی ہوں، تو یہ اس سے بیسٹ ہدایت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو دو انسانوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ہدایت کی بات ہے، لیکن جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہدایت کا تعلق ہے، وہ ہمیں ہر وقت چاہیے، ہر حال میں چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت اس کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، یہ سورہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، کہ ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمارے دل کو تو ہدایت مل گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے، ہم نے اس کو پہچان بھی لیا ہے، لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کا اور رشد کا سوال کرتے ہیں، تاکہ ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ اسی پر چلتے رہیں، یعنی کہ کنٹینیوسلی اس راستے پر رہیں، ہم بھٹک نہ جائیں۔ اب اس آیت کا مطلب اگر ہم اس ڈیفینیشن کے بعد دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیرنا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ صراط مستقیم ہم نے ہدایت کی دعا کیوں مانگی ہے۔ اچھا، امام راغب اصفہانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیاں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، ہم اگر کسی کی بھلائی چاہ رہے ہیں، اس کی بھلائی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہی لے لیں، ہمارا 24 گھنٹے ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو ہم
صحیح اچھی اور سیدھی بات سیدھا راستہ بتائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے؟ وہ بہت ساری باتیں ہیں، 4-5 باتیں ہیں. تو وہ تھوڑا سا اس کی تفصیل بتاتی ہوں، ورنہ ڈیٹیل اس کی بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ مالک ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس طرح ان کو بنانا ہے اور پھر کس طرح ہدایت دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو قوتیں عطا کی ہیں، جو ہمیں ایبیلٹیز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی بدولت ہم اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان پہچانتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں، حواس خمسہ، تو وہ ہماری اسی کام کے لیے ہیں کہ ہم پہچانیں ہر چیز کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی طرح اس کی رہنمائی بھی کر دی. اب دوسری بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اب اللہ نے انسان میں یہ چیزیں تو پیدا کر دی کہ اس کو فطرت ہے، اس کو چاہیے رہنمائی چاہیے، اچھائی کی طرف جانا، نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند کرتا ہے. اچھائی کی طرف بڑھنا چاہنا، اس کو کیچ کرنا اس کی فطرت میں ہے. اب دوسری اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کے لیے بنائی کہ انبیاء کو بھیجا، اللہ کی دعوت دینے کے لیے انبیاء آئے. اس پر بھی ایک آیت ہے سورہ سجدہ کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اب پہلے کیا اس سٹیج پہ آتے ہیں؟ انبیاء آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نیک لوگ آتے ہیں جو جن کو ہم کہیں کہ وقت کے امام ہیں، وہ لوگوں کی اچھی رہنمائی کرتے ہیں. اب تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو روشنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ ان کی بہت زیادہ عبادت کی وجہ سے اور جتنے وہ خیر کے کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ایک روشنی عطا کر دیتا ہے. اور وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف چلاتی ہے. آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم پر بھی یہی ہوگا کہ انسان کے جتنے اعمال نیک ہوں گے اسی کے حساب سے اس کو روشنی، اس کو نور عطا کیا جاتا ہے، اور وہ پھر اسی روشنی میں آگے چلے گا. اب جس کا جتنا زیادہ نور ہوگا وہ اتنی تیزی سے پل صراط کو کراس کر جائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، اپنے پیارے بندوں کو، ان کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے جتنے خیر کے اعمال وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ انہیں روشنی عطا کرتا ہے. یہ اس کی بھی قرآن مجید میں مثال ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 190، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ نے جد و جہد کرنی ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ وہ روشنی عطا کر دے گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلو. اب چوتھی بات کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو ہدایت کے راستے پر چل پڑے، ان کے لیے جنت میں داخلے کو ممکن بنا دیتا ہے. یہ آخری سٹیج ہے. اچھا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیا. جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی. یعنی کہ جنت میں پہنچنے کے بعد مومنین جب اپنے اس فائنل ڈیسٹینیشن پر جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ شکر کے جذبے کے طور پہ یہ بات کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھی راہ نہ دکھائی ہوتی، ہدایت نہ دی ہوتی، تو یقیناً وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت جہنم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیض، اس کے کرم سے فیصلہ ہوگا، ہماری عبادتوں یا مرضیوں سے نہیں ہوگا. کیونکہ ہر چیز آپ کو میں نے پچھلے اس میں بتائی تھی کہ خلوص کے لیے نیتوں کے اعتبار سے اعمال تولے جائیں گے.
اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم ان نیک بندوں میں شامل ہوں گے جو اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر یہ الفاظ کہیں گے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور سیدھی راہ دکھائی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب قرآن کی یہ جو آیات ہیں، یہ چاروں جو میں نے ابھی سٹیجز بتائی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہدایت جو ہے وہ بامعنی دعوت اور رہنمائی بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہدایت کا مطلب رہنمائی بھی ہے، دعوت بھی ہے، جو سب کے لیے عام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دی، اس وقت کے مسلمانوں سے لے کے رہتی دنیا تک۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن سب لوگوں تک یہ ہدایت پہنچی ہے وہ سب لوگ جنت کے حقدار نہیں ہیں، ان میں سے کم لوگ ہی جنتی ہوں گے، کیونکہ یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دینا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ میں کئی بار پڑھا ہوا ہوگا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں ہدایت کا کیا معنی آ گیا جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف دعوت دیں، رہنمائی کریں، اور جو توفیق ہے جنت میں داخل ہونے کی، وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے دیکھا کہ جتنی انہوں نے کوشش کی کہ ان کے چچا جناب ابو طالب ایمان لے آئیں، صرف ایک بار کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ بغیر مانگے، بغیر مشقت کے نہیں ملتی۔ اب ہم نے ہدایت کے بارے میں بہت سارا سمجھ لیا۔ اب ہم ان سارے معنی کو اگر نظر میں رکھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر کئی طرح سے بنتی ہے کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے دعا کرنے کا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہیوں، شہوتوں اور جو شک شبے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کر راہ راست پر رکھے اور زیادہ سے زیادہ ہدایت دے۔ اس کا ایک یہ بھی قول ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم حقیقی یعنی کہ نور عطا فرمائے، جس کی روشنی میں، جس حقیقی علم کی روشنی میں ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور آخر میں کیا کہ ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اور یہ ساری قسمیں یہاں بالکل پرفیکٹ آتی ہیں، کسی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پڑھی، آگے ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اینڈ پہ پوچھ لیا کرے۔ اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، صراط الذین، اب ہم نے ہدایت مانگ لی کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا راستہ ہو؟ ان لوگوں کی راہ پر یا ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن کو تو نے نعمتیں دی ہیں۔ ہاں، اب یہ کیا ہے؟ یعنی کہ مومنین کا، انعام والوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اس کے بارے میں ایک پیاری سی آیت ہے، اور ہم جب دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہم بلکہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں صدیقین، شہیدین، صالحین میں سے اٹھانا، ان کے راستے پر چلانا۔ میرے خیال میں آپ سب مانگتے ہوں گے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے سورہ نساء کی،
یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے اوپر انبیاء ہیں، ان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کے بعد صدیقین ہیں، پتہ نہیں ان تک بھی ہم پہنچ سکتے کہ نہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، لیکن کم از کم ہم صالحین جیسے تو ہو ہی سکتے ہیں نا، تو ان کا ساتھ مانگیے گا ہر دعا میں۔ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں، یقیناً ان سے بڑھ کر کوئی اچھا ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کی دعا مانگی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کی، اور یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اہل ہدایت ہیں، استقامت والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور کیا ہے، جتنے حکم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملے اس کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا یا منع کیا گیا ان سے یہ لوگ باز رہتے ہیں۔ ان کا راستہ ہمیں چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اچھا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ مغضوب اور ضالین یہ دو لفظ ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ اب اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ہدایت والے نیک لوگوں کا راستہ مانگ لیا، اب آپ کو یہ بات میں شاید پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نہیں بھی ضرور ساتھ ہوگی، انکار بھی ضرور ساتھ ہوگا۔ اور جیسے اب یہاں ہم نے ہدایت کے لوگوں کا راستہ مانگ لیا، لیکن پھر آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گمراہوں کا یعنی کہ مغضوب اور ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف ان کا راستہ چاہیے جن پر انعام ہوا۔ اب اس سے مراد کون لوگ ہیں جو یہ ہم نے مغضوب، غیر المغضوب، مغضوب لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، وہ لوگ جن کی نیتیں فاسد ہوں، یہ چاہے اس وقت کے لوگ تھے چاہے اب کے لوگ ہیں، وہ سب اس میں آئیں گے۔ اور جو لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے ہٹتے ہیں، اور ان میں پیش اس وقت یہود تھے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں یہودیوں نے کیا کیا حرکتیں کی، اور وہ سب جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم یہ قرآن مجید میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، لیکن ان کی بدنیتی تھی، حسد تھا، بغض تھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ تورات میں دلائل موجود تھے اسلام کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، اور انہیں پورا پورا یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن انہوں نے عداوت، دشمنی، اناد، بغض، حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ٹھہرے؟ مغضوب ٹھہرے، جن پر اللہ نے غضب کیا۔ اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا وہ اس مغضوب کی کیٹیگری میں آئے گا، چاہے وہ مسلمان بھی ہیں۔ اپنے آپ کو بہت وہ نہ سمجھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ مسلمانوں میں بھی مغضوب ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد بھی کئی دیکھے ہوں گے۔ ولدغالین، اور نہ گمراہوں کا۔ اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ اچھا، یہ جو دلال کا لفظ ہے یہ 3-4 معنوں میں آتا ہے۔ یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں یعنی کہ سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور جو بھٹک گئے ہیں اپنے راستے سے ان کے لیے بھی آتا ہے۔ جو انسان، یہ عرب بولتے ہیں کسی کی محبت میں دیوانہ پاگل ہو گیا ہو، اس کے لیے بھی یہ اللہ کا لفظ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ اب یہ گمراہی میں بھٹکنے والے کون لوگ تھے؟ یہ متفق ہے سب مفسرین کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
پہچانا تھا لیکن غلو کیا، اور جو غلو میں حد سے بڑھ گئے. پتہ ہے نا آپ کو کہ انہوں نے حد سے اتنا بڑے محبت میں کہ بیٹا ہی بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. یہ جو غلو ہے یہ بھی ضلع ہے، یعنی کہ گمراہ ہو جانا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بھی اس غلو میں تو مسلمان بھی تھوڑے سے وہ ہیں کافی اس میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں. تو اس لیے غلو سے بچنا ہے تاکہ ہم گمراہی میں نہ آئیں. اور یہ نصارہ اس میں پیش ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا. اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یعنی کہ ایک حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور سب مفسرین اس پہ متفق ہیں کہ ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں. لیکن قیامت تک وہ لوگ مراد ہوں گے جو اس کیٹیگری میں آئیں گے. اب یہ جو ضالین کے ساتھ لام ہے، یہ پڑھنے والے یا سننے والے کے دل میں بات بٹھانے کے لیے ہے کہ جو یہ پرفساد راستے ہیں یہودیوں اور نصارہ کے، تاکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان دونوں راستوں سے بچیں. کہ یہود نے حق کو پہچاننے کے باوجود اتباع نہیں کی اور اللہ کے غضب کے مستحق بنے، اور نصارہ نے حق کو پہچانا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے اس راستے کو اختیار ہی نہیں کیا جس پر چل کر آدمی حق کو پاتا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ عیسائیوں کو گمراہ کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ تھا. انہوں نے ہی گمراہ کیا تھا عیسائیوں کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ٹھیک سے. وہ یہی چاہتے تھے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانا جائے، جبکہ ان کی کتاب میں آگے یہ تورات میں تھا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ تو انہی کی شریعت پڑھا رہے تھے، انہی کی شریعت لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد آخری نبی جو کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے ان کی اتباع کرنی ہے. اور اس یہودیوں نے دونوں کو جھٹلایا، ایسا نہیں کیا. اب جو گمراہ ہو گئے تھے وہ عیسائی، تو یہ ہے کہ اب حقیقت میں کیا ہوا کہ سبھی گمراہ ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. لیکن یہود اللہ کے غضب کے ساتھ اور نصارہ ضلالت اور گمراہی کے ساتھ مشہور ہو گئے. کہ اس کی تفسیر تھی. کسی کو اگر کوئی بات، اچھا ہاں، اس کے آخر میں آمین بھی ضرور پڑھتے ہیں اگر ہم نماز میں ہیں تو بھی پڑھنی ہے. اب یہ جو اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اونچی پڑھیں یا آہستہ آہستہ پڑھیں، تو نو پرابلم، آپ اونچی پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آہستہ پڑھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب جس امام کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ اونچی بول رہے ہیں تو آپ ہلکا سا اونچا بول دیں، اگر وہ دل میں بول رہے ہیں تو آپ بھی دل میں بول دیں. یعنی کہ جماعت کو ڈسٹرب نہیں کرنا کہ کہیں دل میں بولی جا رہی ہے اور آپ اونچی سے کہہ دیں تو باقی لوگ ڈسٹرب ہوں گے. اس لیے دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، ہلکا پڑھیں یا اونچا پڑھیں، نو پرابلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو میں نے کہا بولا میرے مولا، اس میں اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، وہ میری طرف سے تھی، اور جو تو اس کا اجر عطا کرے گا یا اللہ، یا جو میری زبان سے نکلا اور کسی کے دل میں بیٹھا یا سمجھ آئی تو یقیناً وہ تیری توفیق تھی میرے مولا. ہم سب کو معاف فرما دے. تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص الخاص بارش کر. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین.